بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سنت طریقے کے مطابق پانی پینے والوں کا دماغ کمزور نہیں ہوتا۔ اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو، اگر مصیبت سے بچنا چاہتے ہو تو استغفار کرو، اگر برکت چاہتے ہو تو شکر ادا کرو، اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعائیں مانگا کرو۔ اگر کوئی کام شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو، اگر کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو انشاءاللہ کہو، اگر کوئی اچھی چیز دیکھو تو سبحان اللہ کہو، کسی کام کی شکریہ ادا کرنا ہو تو کہو جزاک اللہ، کسی غلطی پر افسوس ہو تو کہو استغفر اللہ، کسی کو رخصت کرو تو کہو فی امان اللہ، اللہ کے نام پر کچھ دو تو کہو فی سبیل اللہ، کسی کی موت کی خبر سنو تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں۔ شیمپو کے زیادہ استعمال سے بال بہت جلدی سفید ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق اچھے اور خوبصورت کھلے کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ چہرے کو ہاتھ یا دوپٹے سے صاف کرنا پھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ ہفتے میں 2 روزے رکھ لیا کرو، کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ انڈے ابالنے والا پانی اگر بچے کو پلائیں تو بچہ جلدی بولنے لگ جاتا ہے۔ انگوٹھوں پر موجودہ بال اچانک غائب ہو جائیں تو یہ خون کی شریانوں کے امراض کی علامات ہو سکتی ہیں۔ جس کو زیادہ غصہ آئے وہ 2 کیلے کھا لیا کرے، غصے میں سکون ہو جائے گا۔ اپنا سیدھا ہاتھ ڈال کر سر کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ آلو کا ابلا ہوا پانی سر پر لگاؤ، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ رات کا کھانا نہ کھانا جلدی بڑھاپا لاتا ہے۔ روزانہ صبح 7 کھجوریں کھا لینے سے کبھی کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ جس گھر میں زیادہ مکھیاں آ جائیں وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں، کیونکہ مکھیاں مضر جراثیم پھیلنے کا سبب بنتے ہیں۔ حمل کا بار بار ضائع ہو جانا، اس کے لیے آسان حل جامن کی گٹلی کا سفوف بنا لیں۔ 1 ماہ روزانہ 1 چمچ رات کو دودھ کے ساتھ لیں، انشاءاللہ اسے حمل ضائع نہیں ہوگا۔ آٹا گوندتے وقت اس میں لیموں کے 2 یا 3 قطرے ڈال دو، روٹی بہت ہلکی، نرم اور ملائم ہوگی۔ پیشاب کرنے کے فوری بعد پانی پینے سے پیشاب پیلا نہیں آئے گا۔ نہانے کے فوری بعد آنکھوں میں سرما لگانے سے بینائی کم ہو جانے کا خدشہ ہے۔ 100 سال تک جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسبگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پیو۔ ناراضگی بھی ایک بڑے مزے کا رشتہ ہے۔ انسان اگلے بندے کے دل و دماغ میں رہتا ہے۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ خوف گردوں کو کمزور کر دیتا ہے، پریشانی معدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہے اور رات کو کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے تو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگائیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملیٹھی کھاؤ، کھانسی فوراً رک جائے گی۔ گاجر کا رس چہرے پر لگانے سے جلد پر رونق اور صاف ہو جاتی ہے۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں اور بال مضبوط ہوتے ہیں۔ صبح ناشتے میں شہد کھانے سے سارا دن موڈ اچھا رہتا ہے۔ چہرے کے دانے نہ جاتے ہوں تو روزانہ 3 کھیرے کھایا کریں۔ گلے کی خراش ختم نہ ہو رہی ہو تو چاکلیٹ کھا لو۔ ایک تحقیق کے مطابق برگر کھانے سے آپ ڈپریشن سمیت مختلف دماغی نفسیاتی مسائل سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں سب سے مفید چیز ایمان اور سب سے مفید کھانا پھل ہے۔ اگر پھلوں کو کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا واحد تیل زیتون کا تیل ہے جو چربی میں نہیں بدلتا؟ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔
غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی باتیں نہ کریں، یتیم کے سامنے اپنے ماں باپ کی گفتگو سے پرہیز کریں، بیمار انسان کے سامنے اپنی صحت و تندرستی کا قصیدہ نہ پڑھیں، رنجیدہ افسردہ کے سامنے اپنی خوشحالی کا اظہار نہ کریں، کمزور کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار نہ کریں، قیدی کے سامنے اپنی آزادی پر فخر نہ کریں، بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد کی جلوہ نمائی سے پرہیز کریں۔ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد پانی نہ پیا کرو، تمہاری جوانی تا دیر قائم رہے گی۔ رات کو آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے صبح آنکھ جلدی کھل جاتی ہے۔ چوہارے کھاؤ، کمر کا درد جاتا رہے گا۔ کدو کھانے سے سکون کی نیند چھوٹے بچوں کو چائے نہ پینے دیں، ورنہ چھوٹی ہی عمر میں شوگر کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ کپڑوں سے داغ نہ جا رہے ہوں تو لیموں کا رس مسل دو، داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ بڑی آنت اور معدے کو ٹھنڈا پانی نقصان پہنچا کر کینسر کا باعث بنتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو سرسوں کے تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال جلدی لمبے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں وہ شہد کا زیادہ استعمال کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمہاری نیند بہتر ہو جائے تو دودھ میں تخم ملنگا ڈال کر پی لیا کرو۔ جو عورتیں ڈھیلے کپڑے پہنتی ہیں وہ زیادہ صحت مند اور خوش رہتی ہیں۔ گلاب کے پھولوں کو سونگھ لیا کرو، یادداشت زبردست رہے گی۔ اگر پخانہ کرتے وقت پیٹ میں شدید درد ہونے لگے تو یہ گردے خراب ہونے کی علامت ہے۔ سیب کا مربع دل کو طاقت دیتا ہے، دل کے درد میں مفید ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بال کالے کرنا چاہتے ہو تو ناریل کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں میں لگائیں، اس سے بال کالے ہو جائیں گے۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ پھٹی جرابیں پہننے سے قد بڑھنا رک جاتا ہے۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہے تو پانی میں عرق گلاب شامل کر کے غسل کر لیں۔ نظر کمزور ہو تو سرسوں کے تیل سے آنکھوں پر مالش کرنے سے کمزور نظر تیز ہو جائے گی اور آنکھوں کی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ اگر 3 دن بعد چینی کو پیس کر انڈے کی سفیدی میں شامل کر کے چہرے پر لگائیں تو چہرے کی جھریاں دور ہو جائیں گی۔ جو عورت صبح اٹھ کر روزانہ نہار منہ 4 کھیرے کھاتی ہے اس کا وزن بہت جلدی کم ہو جاتا ہے اور پیٹ 7 دن میں اندر چلا جاتا ہے۔ اگر نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگا لیں تو اس سے بال مضبوط رہیں گے اور چمک پیدا ہوگی۔ نہانے کے بعد تیل لگانے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ اگر آپ کو جلد کی کسی بھی قسم کی تکلیف ہو تو آپ پیاز کے چھلکوں کو متاثرہ جلد پر ملیں، اس سے آپ کی جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ آلو کا رس بالوں کی جڑوں میں لگا دو اور 20 منٹ کے بعد شیمپو کر لو۔ اس میں موجود قدرتی اجزاء بالوں کو چمکدار بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ جو عورتیں حمل کے دوران انار زیادہ کھاتی ہیں ان کی اولاد ذہین پیدا ہوتی ہے۔ گرم پانی کا استعمال گلے کی خراش کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اگر آپ کے بال زیادہ گرنے لگے تو ناریل کا تیل استعمال کرنے سے آپ کے بال گرنا کچھ ہی دنوں میں بند ہو جائیں گے۔ انڈے کی زردی اور چند قطرے بادام کا تیل مکس کر کے روزانہ 10 منٹ تک منہ پر لگائیں اور اس کے بعد منہ دھو لیں، آپ کا رنگ گورا اور ہو جائے گا۔ انجیر میں اچھی مقدار میں فائبر موجود ہوتا ہے جو ہماری آنتوں کی باقاعدہ حرکت کو برقرار رکھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا سامنا رہتا ہے ان کو انجیر کا استعمال لازمی کرنا چاہیے کیونکہ قبض بہت سی بیماریوں کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ اگر کسی کو شوگر کا مرض ہے وہ 1 مہینہ سفید رنگ کی جرابیں پہن لے، بس اتنا خیال رکھیں کہ دن میں صرف 5 گھنٹے پہننی ہے، اس سے زیادہ نہ پہنیں۔ انشاءاللہ شوگر کے مرض سے افاقہ ہو جائے گا۔
میتھی ایسی سبزی ہے جس کو کھانے سے کمر کا درد ہوتا ہے۔ دالیں اور سبزیاں موٹے اور پھولے پیٹ کو کم کرتی ہیں، اور آملے کا اچار کا استعمال بھی موٹاپا کم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ دن بھر 30 منٹ کسی ہلکی پھلکی ورزش اور چہل قدمی کرنے سے موٹاپے کا خطرہ 17% کم ہو سکتا ہے، جبکہ اگر سخت ورزش یا تیز چہل قدمی کی جائے تو موٹاپے کا خطرہ 35% کم کر دیتا ہے۔ جوڑوں یا گھٹنوں کا درد ہو تو ایلو ویرا کھاؤ، آپ کے جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ عورتوں کو خون کی کمی ہو تو وہ کشمش بھگو کر کھا لیا کریں۔ جو بچے بچپن میں بہت تیز زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ پالک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ معدے میں تیزابیت ہے اور جلن ہے یا منہ میں چھالے ہیں تو ابلے ہوئے چاول کھاؤ، اس سے معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ پیروں کی انگلیوں کے سروں کا ہڈیوں میں تبدیلی آنا اور بغیر نرم ہو کر پھول جانا پھیپھڑوں کی کینسر ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ کھانے کے بعد سونف کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے اور کھانا بھی جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر ایک خطرناک بیماری ہے جو کہ دل کی بیماریوں اور دماغ کی نس پھٹنے کا باعث بن سکتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی بنیادی وجہ سوڈیم اور پوٹاشیم میں عدم توازن ہوتا ہے، جیسا کہ غذا سے زیادہ مقدار میں سوڈیم اور کم مقدار میں پوٹاشیم حاصل کرنا۔ انجیر پوٹاشیم سے بھی مالا مال ہوتا ہے جو کہ اس عدم توازن کو ختم کرنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ جو عورت چاہتی ہے کہ اس کے بچے کا رنگ گورا ہو تو وہ انار کا جوس پیا کریں۔ سونے سے قبل یہ کام ضرور کر لیا کریں، سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوئیں، مسنون دعا پڑھ کر سوئیں اور دائیں جانب منہ کر کے لیٹ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھا دوں جب تو انہیں کہے تو اگر تیرے گناہ چیونٹیوں کی گزرگاہ کی طرح بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے انہیں معاف فرما دے گا، اس بنا پر کہ اس نے تیری مغفرت فرما دی ہے۔ اللہم لا الہ الا انت سبحانک علمت سوءا او ظلمت نفسی واغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ کینسر سے بچاؤ کے چند محافظ مصالحہ جات ہیں: ہلدی، لال مرچ، لہسن، دارچینی، ادرک۔ جب بھی ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹیں تیل لگائیں، اس سے کمزور نظر تیز ہوگی اور یادداشت بھی بہتر ہوگی۔ ناخنوں پر تیل لگانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ خواب میں پھل کھانا دولت ملنے کی دلیل ہے۔ بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ نزلہ زکام سے نجات کے لیے دوائی نہیں بلکہ بھنے ہوئے چنے کھائیں۔ چلتے ہوئے روٹی کھانے سے اجتناب کریں ورنہ معدہ سکڑ جائے گا۔ شام کو ناریل کھاؤ، جلد ملائم ہو جائے گی۔ جن عورتوں کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہو وہ چھوٹی الائچی کھایا کریں۔ چھوٹی الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی، اور جو عورتیں زیادہ وزن اٹھاتی ہیں ان میں ہڈیوں کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اگر تہجد میں آنکھ کھلنے کی عادت نہ ہو تو وتر پڑھ کر سو جائیں۔ استغفار کی بدولت بند راستے کھل جاتے ہیں۔ استغفار کی بدولت اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ استغفار کی بدولت حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ نہار میں 2 گلاس پانی پینے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ ہری مرچ کھانے سے پٹھوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ امام نسائی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا: اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا مرد کی طرح بننے والی عورت جو کہ مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہو، اور دیوس یعنی بے غیرت انسان، اور 3 ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے: اپنے والدین کا نافرمان، ہمیشہ شراب پینے والا، اور اس کے ساتھ احسان جتلانے والا جو کسی کو عطا کرے۔ بہرے پن کا مسئلہ ہو تو کولنجی کے تیل کے 2 قطرے صبح و شام کان میں ڈالیں، آپ کی سماعت کی کمی دور ہو جائے گی۔ پاؤں کے انگوٹھے سوج کر پھول جائیں اور انتہائی تکلیف کا باعث ہوں تو آپ کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ چھوہارے ابال کر دہی کے ساتھ کھاؤ، اس کے استعمال سے مثانے کی کمزوری پر
काबू पाया जा सकता है। फल ज्यादा खाने से इंसान डिप्रेशन के मर्ज से बचा रहता है। आलू बहारे का शरबत पीने से जिगर की सफाई हो जाती है। रंग गोरा करने के लिए एक टमाटर का पेस्ट बनाकर इसमें नींबू का रस शामिल करें, फिर मुंह धोकर ये पेस्ट अप्लाई करें। सोते वक्त गरम गरम दूध में 1 चम्मच देसी घी डालकर पीने से खुश्क खांसी दूर हो जाएगी। हाफ बॉइल अंडे की जर्दी इंसान के जिस्म में खून पैदा करती है। मोटापे की वजह से हाई ब्लड प्रेशर समेत मुख्तलिफ बीमारियां लाहक हो सकती हैं, जबकि बढ़े हुए पेट की वजह से अक्सर शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ सकता है। मोटापे और पेट की चर्बी को कम करने के लिए अमूमी तौर पर बहुत सी वर्जिशों का मशवरा दिया जाता है, लेकिन मसरूफियत की वजह से सब के लिए जम जाना मुमकिन नहीं होता। छोटी या सब्ज इलायची को अगर बाकायदा घी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो न सिर्फ पेट के गिर्द जमा हुई ज़िद्दी चर्बी पिघलना शुरू होती है, बल्कि मजमूई तौर पर भी मोटापे में कमी आती है। इलायची को मसालों की मलका भी कहा जाता है, जो एशियाई ममालिक समेत दुनिया भर में नहायत शौक से साथ इस्तेमाल की जाती है। 5000 साल पहले तक यूनान और मिस्र की तहजीबों में इलायची को दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, और आज की तिब्बी तहकीकात ने भी इसकी अफादियत को साबित कर दिया है। इलायची को 2 इकसाम में तकसीम किया जाता है, एक को छोटी इलायची या सब्ज इलायची, जबकि दूसरी को बड़ी या काली इलायची भी कहते हैं। अमूमी तौर पर मुख्तलिफ तिब्बी फ़वाइद हासिल करने के लिए सब्ज या छोटी इलायची को इस्तेमाल किया जाता है। थायराइड के मसाइल के नतीजे में पाँव की जिल्द इंतहाई खुश्क हो जाती है। अंजीर का इस्तेमाल हमारी तौलीदी सेहत को फ़रोग देती है। इस खुश्क फल में एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर की ज़्यादा मिकदार हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन और मेनोपॉज़ के मसाइल से बचाती है। इसके अलावा अंजीर ख़वातीन के लिए भी बहुत मुफीद है। वो ख़वातीन जो PMS जैसे मसाइल से निपटती हैं, उनको मशवरा दिया जाता है कि वो 2 अंजीर का इस्तेमाल लाजमी करें। थैंक्स फॉर